پولیٹیشینز جو ہے یا پولیٹیکل سیٹ اپ کوئی بھی ہو، میں کسی ایک پارٹی کو، کسی ایک پولیٹیشین کو میں یہاں پہ زیرو ان نہیں کر رہا، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. میں براڈر اسپیکٹ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کی سیکیورٹی کی بات کر رہا ہوں. وین اٹ کمز ٹو پولیٹیشینز، پولیٹیکل رول جو ہوتا ہے امپورٹنٹ ہوتا ہے. اپنے اپنے حلقے سے جو لوگ جیتے ہوئے ہیں، ان کی جو کانسٹیٹوینسیز ہیں، وہاں پہ ان کو اسرٹ کرنا چاہیے، کرنا پڑتا ہے. اور اگر نہیں کریں گے تو پھر وہ مطلب کہ دیٹ مینس کہ وہ صرف اسمبلی چڑھانے واسطے تو سارا کام نہیں ہویا نا. تو وہاں پہ جو رول بنتا ہے ان کا پولیٹیشینز کا، آر دیز پولیٹیشین جو بھی، میں صرف ابھی کے پی کے کی بات کر لیتا ہوں یا بلوچستان کے پارٹس آف بلوچستان کی بات کر لیتا ہوں، وہاں پہ پولیٹیشینز اپنا رول پلے کر رہے ہیں اپنے اپنے حلقوں میں، جو بھی ایم این اے ایم پی اے وہاں پہ سے الیکٹ ہوئے ہوئے. نہیں، میرا نہیں خیال کہ کہیں بھی رول پلے کریں، لیکن میں ذرا ایک اور اینگل سے آپ کے اسی ایشو کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں. جی آپ میں ہم میں سے اگر کوئی بیمار ہو تو عام طور پر ہم ایسے ڈاکٹر کو ریفر ہونا پسند کرتے ہیں کہ جو ایٹیالوجی کا علاج کرے، علامتوں کا علاج نہ کرے. اب معاملہ یہ ہے کہ ایک تو یہ سیریس ڈسکشن ہونی چاہیے کہ یہ ہمیں آپریشنز کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے. بہت سی ایسی ریاستیں ہیں، بہت سے ملک ہیں، ہاں جنگیں بھی ہو رہی ہیں، ملکوں کے مابین بھی ہو رہی ہیں، اندر بھی انسرجنسیز ہو رہی ہیں. آخر یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ کیا ان کا حل یہی ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ جب ایک ان ایونلی، خوفناک طور پر سماج ان ایونلی ڈیولپ کرتے ہیں، ایک ان ایون ڈیولپمنٹ جس کی وجہ آپ اسلام آباد سے ذرا کہیں جا کے دیکھیں نا، بلوچستان میں یا کے پی کے علاقوں میں، تو یہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، کیا انٹرنسیکلی ہمارا سسٹم، ہماری لیڈرشپ اس اہل ہے کہ ہم لوگوں کو آپس میں جوڑ سکیں؟ کیا یہ لیڈر آل اکراس دی بورڈ، فرام دس سیکشن آف دی اسٹیٹ اور فرام دیٹ سیکشن آف دی اسٹیٹ، کیا یہ اس اہل ہیں کہ تاریخ کو 1 سینٹی میٹر آگے لے کے جا سکیں؟ آج میرے بچے مرتے ہیں، میرے بہت سے بچے آج بھی فوج میں لڑ رہے ہیں. چکوال کا رہنے والا ہوں، کئی شہیدوں کو جانتا ہوں. یہ زخم تو ہم نے اٹھائے ہیں. ہم نے کوئی گلی نہیں ہے میرے شہر کی جہاں شہید کی، بلکہ کئی جگہ تو لاشیں بھی نہیں آئیں. Why this unfortunate situation exists? Why can't we have political and economic solutions to all these problems? یعنی میں ایک مثال دیتا ہوں. میں انٹرویو کر رہا تھا، دوبارہ بار بار دہراتا ہوں اور دہرانے کے قابل ہے. جب اسلم بھوتانی صاحب اسپیکر تھے اسمبلی کے، اس کے کے پی اپنا بلوچستان، مجھے کہتے ہیں جی یہاں جو سائیکلوں پہ آئے تھے اسمبلی میں، وہ 5 گفٹر لے کے گئے ہیں. ہم ایک سماجی ترقی کر کے لوگوں کے سٹیٹس کیوں نہیں کریٹ کرتے؟ اس ملک میں کس چیز کی کمی ہے؟ 6 موسم ہے اس میں، دنیا کی بلند ترین پیکس ہیں. آج کل میں اکرام الحق صاحب کی رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ ٹریلینز آف ڈالر کی شیل گیس ہے یہاں پہ. ہمیں شرم نہیں آتے ٹھیکے بیچنے اور ٹھیکے خریدنے کے علاوہ؟ یہ بجلی کی کیا حاصل کر دیا انہوں نے؟ یہ دیکھیں، یہ باتیں جڑی ہوئی ہیں. All those people who are at the hem of affairs، کیا ان کی کوئی ہسٹوریکل سینس ہے؟ انہیں پتا ہے کہ وہ کس مقام پر بیٹھے ہیں اور ان کے فریضے کیا ہیں؟ 2-4 ٹھیکوں سے آگے دیکھنے کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے. یہ ہے کہ ایسے پگمیز کے ہم انڈر آ گئے ہیں اور آئے رہے ہیں 70 سالوں سے، کہ ایک ایسا ملک جو جیولوجیکل سروے امریکہ بتاتا ہے ہمیں کہ ہم ٹریلینز آف ڈالرز کی دولت پر بیٹھے ہوئے ہیں. 4 دن پہلے ڈاکٹر اکرام الحق صاحب کا اور شکوری صاحب کا آرٹیکل تھا، اور بلکہ ارشد عباسی صاحب کا آرٹیکل تھا کہ شیل گیس ہی اتنی ہمارے پاس کہ ہم جو ہے وہ دنیا کا سب سے ترقی یافتہ ترین ملک بن سکتے ہیں. مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ چینی باہر جا رہی ہے، چینی اندر آ رہی ہے. وہ گندم باہر جا رہی ہے، گندم اندر آ رہی ہے. کسانوں کے بیڑے غرق کر رہے ہیں، ٹھیک، اور پھر ہم کہتے ہیں دہشت گردی ہو جاتی ہے. اور بھائی سب سے بڑی دہشت گردی تو اس ملک کے وہ لوگ کرتے ہیں جو ایک سویٹ ڈش ہے اس ملک کے لوگوں کے پاس، چائے کی پیالی، اور وہ ایک چینی کا چمچ بھی یہ چھین لیتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں یہاں ٹھیک ہو جائے. سو آئی تھنک دیز پیپل آر پارٹ آف دی پرابلم. کرنا چاہیے ہمیں ٹارگیٹڈ آپریشن، نہیں ہمیں بخشنا چاہیے جو ہمارے شناختی کارڈ دیکھ کے ہمارے گلے جب کاٹتے ہیں ہمارے دل خون کے آنسو ہوتا ہے. ٹھیک، بالکل. کون سے فریڈم فائٹر ہیں جو اس طرح چیک وغیرہ لڑا تھا؟
اس طرح لینن لڑا تھا, اس طرح لیون ٹروٹسکی لڑا تھا. اس طرح انقلاب ہوتے ہیں. یہ جرائم پیشہ لوگ ہیں, چاہے وہ پہلگام میں ہوں, چاہے وہ ہماری ٹرین کو اغوا کرنے والے ہوں. بٹ وی شوڈ آلسو لک, ہم اپنے اندر بھی دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں. آتے ہیں 4 سال 5 سال دیہڑی لگاؤ, بیٹھ جاؤ, جا کے ایک رانچ خریدو اور بیٹھ جاؤ اور کہو میں کتنا کامیاب آدمی ہوں, ماشاء اللہ دیکھو نا پورا ملک خوار ہو گیا, میرے بچے زندہ. دس از دی پرابلم. اور پرابلم از یہ پرابلم ہے. ورنہ نہ ہمیں کسی آپریشن کی ضرورت ہے, نہ کسی ٹرینچ کی ضرورت ہے, نہ کسی IMF کی ضرورت ہے. مگر ہمارے اندر جو جنگ, جو ہمارے اوپر جو حملہ آور لوگ ہیں وہ باہر سے اتنے نہیں جو اندر سے ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے قاضی صاحب. مجھے ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جانا ہے جی. بریک پہ جانے سے میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ دیکھیں کوئی بھی ملک ہو, کسی بھی ملک کو لے لیں آپ, میں چلیں ویسٹ کی اگزامپل دے دیتا ہوں. ویسٹ کے اندر اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی وہاں پہ ٹیررزم کرے گا یا اٹیمپٹ کرے گا ٹیررزم کی, تو کیا اس کو چھوڑ دیا جائے گا؟ کسی بھی ملک میں چلیں ویسٹ کے باہر نکل آتے ہیں, مڈل ایسٹ پہ چلے جاتے ہیں. مڈل ایسٹ میں اگر کوئی بھی ملک کسی بھی ملک پہ کے اندر دہشت گردی پھیلانے کے لیے کوئی بھی وہاں سے دوسرے ملک سے کوئی بندے بھیجتے, جیسے کہ پاکستان کے اندر یہاں پہ انڈیا سے آ جاتے ہیں لوگ, یا را کے لوگ آ جاتے ہیں, یا فار دیٹ میٹر وہ لوگ آ جاتے ہیں جو یہاں پہ انسرٹنٹی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں, تو کیا ان کو چھوڑ دینا چاہیے؟ کیا ان کو کہ جی بہ جاؤ ساڈے نال چاہ پیو روٹی کھاؤ تے اسی طرح گل بات کر کے تاڈے نال مک مکا کر لینے؟ نہیں, ایسے نہیں ہوتا. اٹ ڈزنٹ ورک دیٹ وے. آپ کو یو ہیو ٹو پٹ یور فٹ ڈاؤن. ہاں یہ بات ضرور ہے جس پہ میں بریک پہ آنے سے بعد میں بات کرنا چاہوں گا کہ اگر وہاں پہ کوئی کمٹمنٹس کی گئی تھی پرانے آپریشن سے پہلے اور وہ کمٹمنٹس اگر پوری نہیں ہوئی تو واٹ ور دا ریزنس. لوگوں کے ذہنوں میں کچھ سوالات ہیں, کچھ چیزیں ہیں. ایک تو میں نے پہلے ذکر کیا کہ پرابلم یہ ہے لوگوں کو سمجھایا نہیں جا رہا کہ ٹارگیٹڈ بیسڈ انگیجمنٹ کیا ہوتی ہے یا آپریشن کیا ہوتا ہے. سو آپریشن سے وہ مطلب یہ لے رہے کہ پتہ نہیں ساری چیزیں کارڈن آف ہو جائیں گی اور پرانے آپریشن کے مائنڈ میں آئے تھے. سر ایک کوشچن سر, سوری, اس میں ایک کوشچن یہ ہے میرا کہ لوگ کہتے ہیں جناب کہ پہلے جو آپریشن جو ہوئے تھے ناٹ ٹارگیٹڈ بیس انگیجمنٹس, آپریشن جو ہوئے تھے اس میں کچھ کمٹمنٹس کی گئی تھی وہ پوری نہیں ہوئی, تو وہ اس میں ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی ریزنز ہوں گے. ٹھیک ہے, تو وہ کیوں نہیں پوری ہوئی تھی؟ اور اس بار جو ہے یہ جو انگیجمنٹ کو ٹارگیٹڈ بیسڈ انگیجمنٹ ہے اس کو پولیٹیکلی یا پولیٹیشین جو ہے اس کو کلیریفائی کیوں نہیں کر رہے عوام کو؟ رانا صاحب دیکھیں, آئی ایگری ود دس اسٹیٹمنٹ کہ کمٹمنٹس پوری نہیں کی گئی. ٹھیک, آپریشنز ہو کیسے رہتے؟ کلیئر, ہولڈ, بلڈ کی بنیاد پر. ٹھیک, کلیئر اور ہولڈ ہو گیا, ملٹری نے کر دیا, لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے کر دیا, فلش آؤٹ کر دیا.